دیکھیں خوابوں کی تعبیر کا جو یہ علم ہے یہ کوئی سلیبس اس کا یا کوئی نصاب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور وہ کہہ کہ میں نے چونکہ وہ سلیبس پڑھا بھی وہ بھی چیز ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا ایسے ہی بعض بزرگان دین کو قدرت کی طرف سے ایک اللہ ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ ان کا دماغ اس کی تعبیر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے وہ ملکہ نہیں دیا ہے, میں کبھی کبھار ذہن میں تعبیر آ جاتی ہے, تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. تو یعنی کپڑے گندے ہیں, میلے ہیں, اور ان خاتون کے اپنے شوہر سے تعلقات بھی اچھے نہیں چل رہے تھے. تو میں نے ان کو تعبیر بتائی, ان کا یہ خیال تھا کہ میرا شوہر گندا ہے. تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا, میں نے کہا آپ کے شوہر کے کپڑے گندے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, تو آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو. تو تعبیر یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہیں, یعنی شوہر کے حقوق میں آپ کی طرف سے گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو خواب میں اللہ کی طرف سے شاید اشارہ دیا گیا, کیونکہ ان کا لباس تو آپ ہو, تو ان کے کپڑے خراب ہیں تو اس کا مطلب آپ میں گڑبڑ ہے. یقین نہیں ہے, ظاہر ایک تعبیر ہے. تو کبھی انسان کا دماغ چلا جاتا ہے ایک ایسی تعبیر کی طرف جس میں لگتا ہے کہ یہ صحیح تعبیر ہے. یہ کتابوں سے نہیں ہے, کتابوں میں لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیا تو یہ مطلب ہے. حالانکہ ایک ہی چیز ایک کے حق میں اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی, وہی چیز جب کسی دوسرے کو آ رہی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر, مثال کے طور پر آپ کسی کے بھی کپڑے گندے دیکھیں تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی بیوی خراب ہے. این ممکن ہے اللہ نے دکھا ہوا میلا آدمی ہے اس سے ذرا دور رہو, ٹھیک. اور یہ بھی ممکن ہے وہ میلا نہ ہو, اس کے میلے پن کا تعبیر الٹی ہو بالکل. تو کتابوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ ایک وہبی چیز ہے, قدرت کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے. تو اس کتابیں پڑھ کے میری رائے ہے کہ یہ کتابیں پڑھ کے یہ فن نہیں آتا, اور یہ کوئی لگے بندے اصول نہیں گئی یہ دیکھا. ہاں کچھ چیزوں کا حدیث میں آتا ہے, جیسے دودھ جو ہے یہ علم سے تعبیر ہے. دودھ پینا خواب میں ایک اچھی علامت ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ, کیونکہ دودھ خیر کثیر ہے, بہت ساری چیزیں دودھ میں, تو علم ہی خیر کثیر ہے. تو اس میں کوئی دودھ اگر خواب میں پی رہا ہے تو اچھی تعبیر کی جا سکتی ہے اس کی. ایسے دو چار چیزیں ملتی ہیں ہمیں روایات میں, باقی پوری کتابیں اور پڑھنا اور اس میں یہ میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. خواب کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. محمد عمیر شکارپور سے. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, ایک روایت میں 40واں حصہ ہے. اس حدیث کا مطلب, اور ایک اور حدیث خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت ختم ہو گئی, خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, اچھے خواب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے, جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں, وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے. تو نبوت کا 46واں حصہ, اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو 100% نبوت ہے وہ تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں, وہ 100% پکی چیز ہے. اور خواب نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو, کیونکہ خواب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے, کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا. وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی, اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے, تو وہی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے. ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہو, لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے, اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے. تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کالعدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن 100% اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ عین وحی نہیں ہے بلکہ وحی کا 46واں حصہ ہے. تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں. کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, کہتے ہیں جیسا مرضی اچھا خواب آ جائے, ایسے ہی بس خیالات ہیں. اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل, اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں, خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی ہوئی ہیں, اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا. تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے, اکثر تو آپ کے دل بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو ڈرانے خواب اس لیے آتے ہیں, رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے, اس میں گیس ہوتی ہے, آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے آپ کو. بہوؤں کو سانسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں, وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے, وہ ہم رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے, تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں. بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے, وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں, پھر وہ خوبصورت
خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں. لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے، یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا. اس کو پہلی بات شریعت کے خلاف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے، فقہ سے جو چیز ثابت ہے، خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اور فقہا نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا. کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی، کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ کس فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، تو وہ 8 رکعتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے، جو تہجد کی ہیں وہی ہیں. یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تسبیح پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے، یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا، اس کا خوابوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو وہ بالکل صحیح ہیں، تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں. اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو. تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ، کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے. ایسے موقع پہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے رابطہ کرو. تو شرعی لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں، رشتے کر دیتے ہیں. وہ خواب آیا تو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں، لہذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو. تو مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا آڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو. اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو، لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیا، مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیا. اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں، لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے لوٹ رہے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکو نہیں ہیں. اب آپ وہاں سے گزرو گے اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا، تو ثقہ لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا. تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا، خواب کو رد کر دیا جائے گا. ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے، ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں. سب اس دونوں چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. جاگنے کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے. تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی، کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. معذرت یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کلپ نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو محلے والے بتا دیں گے، بیوی بتائے گی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بدعمل بنا رہا ہے، آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، کہ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے. تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں. بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے. تو بس بھائی کے لیے رو رو کے دعا کریں. یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کو پتا تھا بے نمازی ہے، تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں کہ اللہ پتہ نہیں اس کو کیا سزا ہوگی، تو زیادہ روئیں گے. اب خواب آ گیا جنت میں ٹہل رہا ہے تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا، اب کیا دعا رہ گئی. تو شیطان چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے. تو یہ پہلے عمل ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں. تو ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں. پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی
تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقیناً تسلی، کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے، بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے. پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ بھائی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے. قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے. بادشاہ تو غیر مسلم تھا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا، کچھ صحیح آدمی تھا، کچھ 2 نمبر نہیں تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا انسان کی چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حص نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارى 7 بقرات سمان. میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں، یاکلوہن 7 عجاف. انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر. اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا. اے میرے درباریوں، بڑے لوگوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے، فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے، میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے، انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے، جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں، سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بخاری کا بھی ان کو پتہ ہے، مسلم کا بھی ان کو پتہ ہے، تاریخ بھی ان کو پتہ ہے. انہی کو سب کچھ پتہ ہے، باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں، ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے. بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی، میں تو تعبیریں بتاتا نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی، میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی. ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی، پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا، مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو، آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا. یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے، نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی، اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتے. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں، گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں، اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے کہتے ہیں نا میلا، اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ، وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا، تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، میاں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے ہو. تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے، پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر
حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں, بغاوتوں کو کچلنا, سلطنت کی حدود کو, ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے, تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا, ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے, تو یہ دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے, وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں, ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما, جس کو نجات ملی تھی نا, جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا, اس کو ایک دم یاد آیا, ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا, انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, میں بتاؤں گا تعبیر, مجھے ایک بندہ معلوم ہے, اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا, اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے, جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست, افتینا فی سبع بقرات سمان, ذرا فتویٰ دیں ہمیں, ذرا مسئلہ بتائیں, ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس, میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا, ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں, الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو, جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بے عزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا, پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے, کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے, بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے, دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے, پھینکتے رہتے ہیں. پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں, انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا, تزرعون 7 سنین دأبا, بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ, جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا, سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو, خوشے جس کو کہتے ہیں, گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے, یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا, بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے, تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں, ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے, ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن, اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے, جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے, کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحسنون, سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار, نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی, کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو, ادھر دعوتیں کر دی, جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوڑھ کے اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے, پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اسی لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے, اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس
لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں. اس لیے اعتدال والا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی, ان کو یہ بتایا. قال الملک اتونی بھی, بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف. پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی, مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا. اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر. لیکن جب تعبیر بتائیے, بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول, جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے, بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. قال ارجع, یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا, ارجع الی ربک, بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ, اور بادشاہ سے پوچھو. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو. پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا, میں تھا یا وہ تھی؟ کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا؟ پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا, کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے, کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بول دے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا. یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک, میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات. کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ, پھر وہیں رہ لو, ہم تو نہیں, بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے, میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا. تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ, پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے. پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے, ہم کیا تھے, ہم غلط تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا. یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے, بھائی پہلے جیل سے نکلو, یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے, کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے. جب رہائی ہو گئی, تعبیر بتا دی, کہہ گیا بس پھر نہیں, ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں, ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو. اس سے خوب سمجھ لو, بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے. تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے, یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے, یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے, یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں, یوسف علیہ السلام کیسے جاؤ, میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں, مجھے رہا کرو, بس چھوڑ دو, تعبیر بتانی تھی بتا دی, چلو. نہیں نہیں نہیں, یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا. تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے, بلائے, اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا, تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے اس کی تعویل کرتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے, اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے. وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے
لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیا سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے, تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا. نہیں یہی بات سمجھ بھائی, ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں, وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا 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 نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے آپ دیکھو, کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں. انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر و اذکار شروع کر دے نا, تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے, تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں, کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا, شاید یہ کون ہے, چانسز ہیں کہ شاید میں ہی, کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے رو رہا ہے. تو کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے. اور ایسا ہوا بھی. ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا, صبح شام ذکر کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا, میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب, تو کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے, میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا. کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بندہ پیل کے نہ چلا جائے. یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کوئی مار مور نہ دے. کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے, آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ, ٹھیک ہے نا, مل کے دکان چلاتے ہیں. وقال الملک اتونی به استخلص لنفسی, جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, کس کا کمال ہے, اللہ. حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا
کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے, بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے, یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں. لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی, ایتونی بھی, ان کو لے کر آؤ, استخلصہ لنفسی, میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا. یہ میں نے جو مسٹنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے, جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا, یہ مسٹنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, اب یہ مروائیں گے مجھے. ٹھیک ہے, یہ بھی رہیں گے وزیر, ان کو عہدے رہیں گے, لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا, وہ یوسف ہوگا. مجھے ایسے لوگ چاہیے. تو فلما کلمہ, جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا, بات چیت کی, اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا. حکومتی معاملات میں کیا کروں گا, آپ امین بھی ہیں میرے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم, آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو, میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے, تو اپنی شکل تو دیکھ. ایسے کہہ سکتے تھے نا, تو بت پرست آدمی ہے, پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے, کافر جو نہ مانے, جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر, اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب. یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج, آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ. شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے, ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے. الزامات لگانے تھے, کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں, کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں, کافر بادشاہ عہدے دے رہے ہے تو قبول کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نا سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی, مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے, تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھائی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے. یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو, بارشیں بند, پیداوار زیرو ہو جائے, تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی. کیا خیال ہے بھائی, بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے, وہ بجٹ کیا نکالتا ہے, بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے, مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم. بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ جو CA کرتے ہیں نا آج گورے, CA کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے, بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھی, کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے. تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے, آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے. تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا, یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس. تو یہ علم کی بنیاد مسلمان, اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں, تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں
کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو, معیشت کا علم ہو. یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر. دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو. خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے, ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں امین بھی ہوں, میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے, یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا, دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا. ان کو پتا ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ, مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں, ان کی بھی کوشش کرو, ان کو مالی تعاون کرو, لیکن اب اسکولوں پہ محنت کرو. ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے, جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں, وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں. تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو. وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں, کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں, ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا. مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے, اچھے فوجیوں کی بھی ہے, اچھے ججوں کی بھی ہے. اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا, ادھر مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلا کلعدم ہے, جج کیا کہہ رہے ہیں, خلا ہو گیا. لوگ سن کس کی رہے ہیں؟ ججوں کی سن رہے ہیں. اتنے کیسز ہر ہفتے عدالتی خلا کے, وہ عورتیں خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں, وہ زنا ہو رہا ہے, وہ نکاح تھوڑی ہے. طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے, شوہر کے پاس ہے, مگر دے مار 4.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں خلا کی. تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے, اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جلدی سے چلتا ہوں میں آگے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا, آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا, کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا, یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے.